بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے مختلف سفروں کا ذکر کیا جائے گا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 84 اور 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا تھا اور اسے ہر طرح کے اسباب اور وسائل مہیا کیے تھے تو اس نے ایک مہم کا سر و سامان کیا۔ آگے آیت میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفر کا ذکر ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنی لشکر کشی کا آغاز مغربی علاقے سے کیا اور مختلف ممالک فتح کرتے ہوئے بحیرہ روم کے ساحل تک جا پہنچے۔ چونکہ اس زمانے میں دنیا کے حدود کا علم لوگوں کو نہیں تھا، چنانچہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور ان کے لشکر نے بھی یہی خیال کیا ہوگا کہ ہم مغرب میں دنیا کے آخری حصے تک پہنچ گئے ہیں اور آگے سمندر ہے۔ ساحل پر انہیں سورج غروب ہوتا ہوا نظر آیا تو اس جگہ کو سورج کے غروب ہونے والی جگہ سمجھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 86 میں فرمایا ہے کہ وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گئے اور اسے دلدل کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ اس چشمے کے پاس ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان میں حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے اس مغربی علاقے میں داخل ہوئے اور مفتوح قوم ان کے بس میں تھی۔ یا اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے کا امتحان لینا مقصود تھا، چنانچہ فرما دیا کہ یہ مفتوح قوم اب آپ کے آگے بے بس ہے۔ آپ چاہیں تو ان سب کو قتل کر دیں اور چاہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ لہذا ذوالقرنین علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، وہ ظلم و زیادتی یا بلا وجہ خون خرابہ کیوں کرتے؟ چنانچہ انہوں نے اس قوم کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ مغربی مہم سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے مشرقی علاقے کی جانب پیش قدمی کا منصوبہ بنایا اور ملک فتح کرتے ہوئے مشرق کی جانب سورج طلوع ہونے کے مقام تک پہنچ گئے۔ اس مہم کے سلسلے میں تاریخی طور پر مکران کے علاقے تک حضرت ذوالقرنین کی پیش قدمی ثابت ہے۔ ممکن ہے ساحل مکران پر کھڑے ہو کر انہوں نے محسوس کیا ہو کہ وہ اس سمت میں بھی زمین کی آخری حد تک پہنچ گئے ہیں۔ یہاں انہوں نے ایسی وحشی قوم دیکھی جو دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی بندوبست نہ کرتے تھے، نہ مکان نہ خیمہ، یہاں تک کہ لباس وغیرہ کے استعمال سے بھی واقف نہ تھے۔ مشرقی علاقوں کی مکمل فتح کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو مغربی قوم کے ساتھ کیا تھا۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے منتہائے مغرب اور پھر منتہائے مشرق تک کے علاقے فتح کرنے کے بعد ایک اور جانب سفر کا قصد کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سفر شمال کے کوہستانی سلسلوں کی جانب تھا، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑی سلسلوں تک جا پہنچے، جس کے دائنی جانب مشرق میں بحیرہ کیسپیئن تھا اور دوسری طرف مغرب میں بحیرہ اسود۔ ان دونوں سمندروں کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ دو پہاڑی سلسلے چلتے ہیں اور انہی شمالی پہاڑی سلسلوں کے درمیانی گزرگاہ سے وحشی قبائل یعنی یاجوج ماجوج اس علاقے پر حملہ آور ہوتے تھے۔ غیر متمدن لوگ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی زبان سمجھنے سے قاصر تھے، اسی طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور ان کا لشکر بھی ان لوگوں کی زبان سے ناشنا تھا۔ یہاں کے رہنے والے یاجوج ماجوج کے وحشیانہ طرز عمل سے بہت زیادہ جانی نقصان اٹھا چکے تھے اور ہر طرف ڈر اور خوف کے عالم میں رہتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور ان کے لشکر کو نجات دہندہ جان کر کسی نہ کسی طرح اپنا مدعا بیان کیا اور یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی فریاد کی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے یاجوج ماجوج سے اس قوم کی جان چھڑائی اور یاجوج ماجوج کو قید کیا۔ سامعین و ناظرین، یہ چند ایک سفر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے تھے جن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔